فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ نحمدہ علی واطف کرم وصوابغ نعمہ الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر الطاہر الطاہر الدر الفاقر العلو الظاہر المنصور المؤید المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین المخاطب طہ و یاسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى النحب ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، اس عشرہ محرم الحرام کی 7ویں مجلس ہے، جس عشرہ محرم میں میں نے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ احزاب کی 23ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، ذرہ برابر وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس وعدے کو وفا کرتے ہوئے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، ان کے اس ایمان میں، ان کی اس وفاداری میں اور ان کے اس ثابت قدمی میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ وہ حالات کا شکار نہیں ہوتے، وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، وہ ہواؤں کے چلنے سے نہیں چلتے، بلکہ جو کچھ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ مومن جب ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس اظہار ایمان سے اللہ سے وعدہ کر رہا ہے۔ عزیزو، ہماری گفتگو جاری ہے خصوصیات شہدائے کرب و بلا علیہم السلام کے عنوان پر۔ مسلسل آپ مجلسوں میں اس عنوان کے تحت سن رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے گزشتہ مجلسوں میں بھی عرض کیا کہ شہدائے کرب و بلا وہ بے مثال اور بے نظیر ہستیاں ہیں
کہ جن کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں گے تو یقین جانیے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی نجات یافتہ ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے بلکہ عظیم کامیابی، فوز عظیم کے مرتبے پر پہنچ جائیں گے۔ اس بات کو بھی اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ گرچہ کرب و بلا کا واقعہ سن 61 ہجری کو رونما ہوا، تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن زمانے کے گزر جانے کے باوجود بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ گزرا ہوا واقعہ ہے، ماضی کا واقعہ ہے، پاسٹ ہے، گزر چکا ہے۔ نہیں عزیزو، کرب و بلا ایک ایسی درسگاہ ہے جو آج بھی کھلی ہوئی ہے، ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو سب کے لیے اوپن ہے، کھلی ہوئی ہے۔ ہم بھی، آپ بھی اور دنیا کے تمام آزادی خواہ انسان بھی اس یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں، اس کرب و بلا کے درسگاہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کیا خوبصورت کسی عالم دین نے فرمایا ہے کہ کربلا ماضی نہیں ہے، کربلا حال ہے۔ یہ ہرگز ہمارے تصور میں بات نہ آئے کہ کرب و بلا کا واقعہ بہت پرانا واقعہ ہے جو گزر چکا ہے، ہماری زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، ہماری زندگی سے اس کا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ کرب و بلا حال ہے۔ یعنی ہم ایک ارادے سے اور اپنے عمل اور اپنی کردار کے ذریعے سے کرب و بلا والوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حسین کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو مقصد حسین میں شامل ہونا پڑے گا۔ جو کرب و بلا والوں کے مقصد میں شامل ہو جائے، یعنی ان کے کردار سے اپنے کردار کو ملا لے، اپنی زندگی کو ان کی زندگیوں میں شامل کر دے، تو یقیناً ہم کرب و بلا والوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کرب و بلا والوں کے ساتھ ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ جو روایت میں بتایا گیا ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، کب ظہور فرمائیں گے؟ جب 313 اصحاب باوفا ان کے تیار ہو جائیں گے، انہیں امام زمانہ کو خود انتظار ہے کہ میرے ناصر و مددگار، کون سے ناصر و مددگار؟ ان کے صفات کیا ہیں، ان کے کوالٹیز کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ علماء بتاتے ہیں کہ جو خصوصیات شہدائے کرب و بلا کی تھیں، جو صفات، جو خوبیاں کرب و بلا میں امام حسین کے اصحاب و انصار میں پائی جاتی تھیں، وہ ساری خصوصیتیں انصار امام زمانہ میں پائی جائیں گی۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم اصحاب امام زمانہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے اعوان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے انصار میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے مددگاروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں کرب و بلا والوں کے صفات کو پڑھنا پڑے گا، ان کے کردار کو اپنانا پڑے گا، ان کے صفات اور ان کی خوبیوں کو اپنانا پڑے گا، تب جا کر ہم اپنے زمانے کے امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم روزانہ دعا کرتے ہیں، ہر مومن کی تمنا ہے، ہر چاہنے والے کی آرزو ہے، ہر انتظار کرنے والے کی یہ دعا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْ أَعْوَانِهِ وَأَنصَارِهِ، اے میرے پروردگار مجھے نہ صرف ایک انتظار کرنے والوں میں شامل فرما بلکہ امام کے اعوان میں، یعنی مددگاروں میں اور ان کے انصار میں شامل فرما۔ یہ بہترین دعاؤں میں سے دعا ہے، اماموں نے یہ دعا مانگی ہے، بڑے بڑے علماء نے، اصحاب امام کے اصحابوں نے یہ دعا مانگی ہے، تو زندگی میں بہترین دعا ہے۔ اگر یہ دعا انسان کی اسی زندگی میں قبول بھی ہو گئی تو یقین جانیے کہ وہ یقیناً امام کے اصحاب میں اور ان کے انصار میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ جو تعداد بتائی گئی ہے، یقیناً یہ روایت معتبر روایتوں میں ہے، تو ان کے صفات کو اپنانے کے لیے
کرب و بلا والوں کے صفات کو پڑھنا پڑے گا، ان کی خوبیوں کی طرف رخ کرنا پڑے گا، جو ہمارے اس عشر محرم کا موضوع ہے۔ تو عزیزو، میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں کرب و بلا والوں کی خصوصیات، شہدائے کرب و بلا کی خوبیوں کے تعلق سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جہاں بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ تسلیم و رضا کے عظیم صفت کے حامل تھے۔ ایک بندے کے لیے، میں نے کہا کہ بندگی انسان کے لیے کمال ہے، یعنی انسان اگر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی انسانیت میں تو وہ خدا کی بندگی میں آ جائے، اور بندگی کا کمال یہ ہے کہ وہ خدا کے آگے تسلیم ہو جائے اور خدا کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اسی لیے بہت خوبصورت حدیث ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے اور ہر مومن کے لیے بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کیف یعرف المؤمن بانہ مؤمن، ایک مومن کیسے پہچانا جاتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن ہے؟ ظاہر سی بات ہے، شکل و صورت سے کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مومن ہے، لباس سے نہیں پہچانا جاتا کہ یہ مومن ہے، گھر دیکھ کر نہیں پہچانا جاتا کہ یہ مومن ہے۔ مومن کو ہم کیسے پتہ لگائیں کہ اس کے اندر یقیناً ایمان کا شمع روشن ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر مومن کو پہچاننا ہے، اگر مومن کے سلسلے میں پتہ لگانا ہے، اس طرح سے پتہ لگاؤ کہ وہ اللہ کے حضور تسلیم ہے یا نہیں ہے، خدا کے فیصلے پر راضی ہے کہ نہیں ہے، یعنی بالتسلیم والرضا، یعنی مومن کو آزماؤ کہ وہ خدا کے آگے تسلیم ہے یا نہیں ہے، خدا کی مرضی کے اوپر راضی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بہترین، آپ خود اپنے آپ کو بھی آزما سکتے ہیں، میں اپنے آپ کو بھی آزما سکتا ہوں۔ یہ امتحان لیں، جہاں ہم دوسروں کا امتحان لینا چاہتے ہیں، دوسروں کو آزمانا چاہتے ہیں، ہم بار بار دوسروں سے جو ہے وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس سے ہم آزمائیں کہ وہ کس معیار کا ہے، کتنے پانی پر ہے۔ خود کو بھی کبھی آزما لیا کریں کہ میں خدا کے ہر فیصلے پر راضی ہوں یا نہیں ہوں، خدا کے آگے تسلیم ہوں یا نہیں ہوں۔ میں نے کبھی مجلس میں عرض کیا تھا، خود کو بندے مومن کہلانا اور ہے، خدا کسی کو یہ کہے کہ یہ بندے مومن ہے، یہ بات اور ہے۔ ہم اس منزل پر پہنچ جائیں کہ خدا کی طرف سے یہ آواز آئے یا امام رسول کسی کو یہ کہے کہ واقعاً یہ بندے مومن ہے۔ ہم خود کو عزادار کہیں یہ اور بات ہے، امام کسی کو یہ کہیں کہ یقیناً عزادار ہے، یہ میرا زائر ہے، یہ میرا ذاکر ہے، یہ الگ منزل ہے۔ تو عزیزو، تسلیم و رضا ایک اہم صفات میں سے دو صفات ہیں کہ جو کرب و بلا کے شہیدوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں، یہ خاص خصوصیت ہے کہ وہ تسلیم و رضا کی آخری منزل پر تھے، یعنی خدا کے ہر فیصلے پر راضی تھے اور خدا کے آگے اور امام وقت کے آگے اپنے وجود کو حوالے کر دیا تھا۔ اس کے زندگی میں اگر اس کو دیکھنا ہے، دیکھیے وہ انسان جو اپنی زندگی میں خدا کو نہ بھولائے، خدا کی یاد کو دل سے جانے نہ دے، خدا کو فراموش نہ کرے، بلکہ ہر لمحہ، دیکھیے حالات ہماری زندگی میں الگ الگ آتے ہیں، الگ الگ حالات کے اعتبار سے ہماری زندگی کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، ہمارا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ خوشی کے وقت ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، غم اور مصیبت کے وقت ہماری کیفیت الگ ہو جاتی ہے، ہمارے زندگی کا نظام الگ الگ ہو جاتا ہے، سسٹم الگ الگ ہو جاتا ہے، کبھی خدا یاد آتا ہے اور کبھی یاد نہیں آتا، اور کبھی جب انسان بزی ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، خدا کو بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن کرب و بلا والے سلام ہمارا ان کے تسلیم اور رضا پر ہر حال میں ذرہ برابر ایک لمحے کے لیے بھی خدا کو فراموش نہیں کیا، مصیبت کے وقت بھی، یعنی بھوک اور پیاس کے وقت بھی۔ ذرا سا ہم مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں نا، ذرا سا تکلیف آتی ہے تو ہم سب کو بھول جاتے ہیں، خدا کو بھی بھول جاتے ہیں، یا خوشی کے موقعوں پر بھی
اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، گھر میں شادی ہوتی ہے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذکر الہی کو ترک کر دیتے ہیں، یاد خدا ہمارے دل سے نکل جاتا ہے۔ ذرا سا انسان اپنے کاروبار میں، زندگی کے معاملات میں گھر جاتا ہے تو خدا اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ لیکن کرب و بلا والے جن پر ہمارا لاکھوں سلام، ہر مصیبت میں بھی، ہر حال میں بھی خدا کو یاد رکھا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جنگ کے دوران جہاں تیروں پہ تیر چل رہے ہیں، تلوار پہ تلوار چل رہی ہیں، ایسے موقع پر بھی کوئی جماعت کی نماز برپا کرے؟ اللہ اکبر۔ عام حالات میں نماز انسان چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جنگ کا وقت ہے، ادھر دشمن کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ان کے تیر ہے، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، اور چاروں طرف فوجیوں نے گھیر رکھا ہے۔ ایسے میں نماز قائم کی ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا، نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ گھروں میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز پڑھنا ہے، مسجدوں میں جو ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ نماز پڑھنا ہے، لیکن تیروں اور تلواروں کے مقابل میں جو نماز ادا ہوئی وہ نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ جس طرح سے ہم زیارت میں گواہی دیتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا ہے۔ صرف نمازوں کو پڑھا نہیں ہے، قائم کیا ہے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دھوپ کے مقابل میں، ذرا سی گرمی ہوئی تو ہم رک نہیں پاتے ہیں، بارش کے قطروں کے مقابل میں ہم رک نہیں پاتے ہیں، دشمنوں کے مقابل میں ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ لیکن کربلا والوں نے ادھر مسلسل تیروں پہ تیر آ رہے ہیں اور جماعت کی نماز یہ ادا کر رہے ہیں۔ جب ادھر سے تیر آ رہے تھے، کبھی زہیر آگے بڑھ کے اپنا سینہ پیش کرتے ہیں، کبھی سعید آگے بڑھ کے اپنا سینہ پیش کرتے ہیں۔ عزیزو، کیا کیفیت ہے! بولنا آسان ہے، سننا بھی بہت آسان ہے، لیکن عمل کی منزل میں تیروں کے مقابل میں اپنا سینہ پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایسے انہوں نے تسلیم و رضا کو ثابت کیا ہے۔ یہ ہے خصوصیات کرب و بلا والوں کی۔ اللہ اکبر۔ یہ تسلیم و رضا کی منزل ہے۔ اب دیکھیں، میں وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں، جو خدا کے ماننے والے ہیں، اب جو خدا کو نہیں مانتے، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کی بات ہی کچھ اور ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، مومن ہیں، یہ سب کے سب خدا کو مانتے ہیں۔ ان خدا کو ماننے والوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ سب ایک لیول پہ نہیں ہیں، سب ایک درجے کے نہیں ہیں، سب کا مرتبہ ایک نہیں ہے، بلکہ الگ الگ درجات کے حامل ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کے حکم کو نہیں مانتے۔ خدا کو مانتے ہیں، خدا کی بات نہیں مانتے، یا جملے کو بدل کے کہوں، خدا کو مانتے ہیں، خدا کی نہیں مانتے۔ اور یہ کبھی کبھی اپنی زبان سے یہ جملہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ہماری زندگی میں دخالت کیوں کرتا ہے؟ وہ کیوں کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے؟ وہ کیوں ہمارے زندگی میں فیصلے کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا کو ہماری زندگی میں دخالت کرنے کا حق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ وہ صرف ہمارا خالق نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، وہ صرف ہمارا پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ رب بھی ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ اپنے بندے کا خیال رکھتا ہے اور بندے کی بھلائی چاہتا ہے، بندے کے لیے خیر چاہتا ہے۔ خدا ہمارے لیے فیصلے کر رہا ہے، خدا ہمارے لیے احکام جاری کر رہا ہے، خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ ہماری نمازوں کا خدا کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ خداوند عالم ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے ذکر اور ہماری تلاوت کا محتاج نہیں ہے۔ اس کو ذکر کرنے والے بہت ہیں، اس کی عبادت کرنے والے بہت ہیں۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات میں کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ کرتا ہو۔ سب خدا کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہم تسبیح کریں یا نہ کریں، ہم عبادت کریں اور یا نہ کریں،
اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچے، ہمیں بھلائی ملے۔ لیکن ایسے بندے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کو ہمارے معاملات میں دخالت نہیں، خدا کو مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ خدا کو نہیں مانتے، اللہ اکبر، یعنی خدا کو مانتے ہیں، خدا کے حکم کو نہیں مانتے، خدا کی نہیں مانتے، جو بھی خدا کہتا ہے، جیسے خدا کو مانتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے رسول کو نہیں مانتے، خدا کو مانتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہیں مانتے، خدا کے بنائے ہوئے ولی کو نہیں مانتے، خدا کی طرف سے بنائے ہوئے مولا کو نہیں مانتے، اپنی طرف سے کسی کو خلیفہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے بنایا اور رسول نے اعلان کیا اسے ماننے کو تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ در بدر جو ہے بھٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح سے خدا کو مانا ہے اسی طرح سے اس کے بنائے ہوئے کو بھی اگر مان لیا جائے تو پھر وہ کامل بندے مومن کہلا سکتا ہے۔ جس طرح سے میں مثال دیتا ہوں، شیطان، ابلیس، جو خدا کو مانتا تھا، خدا کو خالق مانتا تھا، خدا کو معبود مانتا تھا، اس لیے تو خدا کی عبادت کرتا تھا، کوئی معمولی عابد نہیں ہے، کوئی معمولی عبادت گزار نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان نے یعنی ابلیس نے 6000 سال عبادت کی ہے، اور یہ 6000 سال جو ہے دنیاوی سال نہیں ہیں، وہ عالم ارواح کے سال ہیں، جہاں کا حساب و کتاب ہی کچھ الگ ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ اکبر، 6000 سال عبادت کی ہے، اور اسی ابلیس نے 2 رکعت نماز 4000 سال میں ادا کی ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا قیام کتنا طولانی ہوگا، اس کے رکوع کتنے طولانی ہوں گے، اور اس کے سجدے کتنے طولانی ہوں گے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بھی اپنے آپ کو کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی عابد ہیں، ہم بھی عبادت گزار ہیں، اگر 2 منٹ کی نماز 3 منٹ ہو جاتی ہے، یا 3 منٹ کی نماز 4 منٹ ہو جاتی ہے تو ہم سے گوارا نہیں ہے، ہم سے برداشت نہیں ہے۔ مسجد میں آتے ہیں جانے کے لیے، مسجد میں آتے ہیں بیٹھنے کے لیے نہیں، اطمینان سے عبادت کرنے کے لیے نہیں، فوراً یہ خیال ہوتا ہے کہ نکلو نکلو نکلو۔ یہ کیسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں؟ انہیں کیوں دل نہیں لگتا ہے؟ کیوں مانوس نہیں ہیں ذکر پروردگار سے، عبادت خداوندی سے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے بہت خوبصورت حدیث قدسی ہے، خدا فرماتا ہے کہ اگر کسی انسان کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اگر بندے مومن لذت عبادت سے محروم ہے تو وہ سمجھ جائے کہ یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے۔ خدا حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی بندے پر عذاب کرنا چاہتا ہوں اس دنیا میں تو کم ترین عذاب اس کے لیے ہے کہ اس کی زبان سے لذت مناجات کو چھین لیتا ہوں، لذت عبادت کو چھین لیتا ہوں، لذت ذکر کو چھین لیتا ہوں۔ ذکر کرتا ہے اسے لذت محسوس نہیں ہوتی، عبادت کرتا ہے وہ لذت سے محروم رہتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہم جو ہے امتحان لیں، اپنے آپ کو آزمائیں کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو لذت محسوس ہوتی ہے نہیں ہے، یعنی عبادت کرنے میں ذائقہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو سمجھو کہ ابھی خداوند عالم کا لطف و کرم شامل ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ عبادت کا ذائقہ ہم سے نکل گیا ہے تو سمجھو کہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو عزیزو، شیطان جو ہے بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار، 6000 سال جس نے عبادت کی تھی، خدا کو مانتا تھا، خالق مانتا تھا، معبود مانتا تھا، خدا کو مانتا تھا، لیکن خدا کی نہیں مانتا تھا۔ خدا کے حکم کو ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ جب پروردگار عالم نے اپنے ہی بنائے ہوئے خلیفہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، بڑائی کی اور انکار کیا۔ انکار کرنے کے بعد کیا بن گیا؟ کافر ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ خدا کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ خدا کے حکم کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، خدا کے ہر حکم کو بھی قبول کرنا پڑے گا، تبھی وہ مومن کہلا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، صاحبان ایمان کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ،
یعنی ٹوٹل طریقے سے، پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ صرف زبان سے مانتے ہیں لیکن عمل سے انکار، حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہ ایک گروہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں لیکن حکم خدا کو نہیں مانتے. دوسرا گروہ خدا کو بھی مانتا ہے، حکم خدا کو بھی مانتا ہے، یعنی خدا کو بھی مانتا ہے، خدا کی بات کو بھی مانتا ہے، مسلسل جو کچھ خدا نے کہا ہے اس پر عمل کرتا ہے، لیکن جب امتحان کی منزل آتی ہے تو اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. اس لیے کہ انسانی زندگی میں ہمیشہ نارمل حالات نہیں ہوتے، ایک جیسے حالات نہیں ہوتے، اپ اینڈ ڈاؤنس ہیں، فراز و نشیب ہے، کبھی اچھے حالات اور کبھی برے حالات، کبھی صحت و سلامتی اور کبھی بیماری، کبھی امیری اور کبھی غربت، حالات بدلتے جاتے ہیں. یہ امتحان کے لیے خداوند عالم نے ہماری خلقت کے ساتھ ہی یہ فرما دیا ہے کہ تمہاری خلقت کا مقصد آزمانا ہے، امتحان لینا ہے. ایوکم لیبلوکم ایوکم احسن عملا. اس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں احسن عمل والا کون ہے. یہ امتحان کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ نارمل حالات میں نہیں ہوگا. ایک جیسے حالات میں امتحان نہیں ہو سکتا. جب حالات بدلیں گے انسان کی زندگی میں تو امتحان ہوتا ہے. یہ ضعیف الایمان مومن، کمزور ایمان والے مومن، یہ بندگی کے امتحان میں، عملی میدان میں ناکام نظر آتے ہیں. جب ان کے لیے سخت حالات آتے ہیں خدا کو بھلا دیتے ہیں اور کبھی کبھی خدا کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں. خدا نے ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ انہیں کچھ مہینے عبادت کرتا رہا، مسلسل نعمتوں پہ نعمتیں ملتی رہیں، حالات بدلے، نعمتیں ملنا ختم ہو گیا، نعمتیں بدل گئیں. اب وہی انسان جو ہے وہ خدا پہ اعتراض کرنے لگا، میں مسلسل عبادت کر رہا ہوں، کیوں نعمتیں مجھ سے دور ہو گئیں، کیوں مجھ سے نعمتیں چھین لی گئیں؟ یہ امتحان کے لیے تھا لیکن میں سمجھا نہیں، میں نے خدا پر بھی اعتراض کر دیا. حالت یہ ہو جاتی ہے کہ کفریہ جملے انسان کی زبان سے جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کی پناہ ایسی حالت میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر ایمان کے دائرے میں ہوتا ہے لیکن آخری لمحات میں وہ دائرہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. اس لیے ہم کو کہا گیا ہے کہ ہمیشہ دعا مانگو، عاقبت ختم بخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو. زندگی بھر مومن رہیں یہ کافی نہیں ہے، مرتے وقت مومن رہیں یہ ضروری ہے. زندگی بھر زبان سے یا علی کہتے رہے یہ کافی نہیں ہے، زندگی کے آخری لمحات میں بھی زبان سے یا علی ہو. زندگی بھر یا حسین اپنی زبان سے کہتے رہے یہ کافی نہیں ہے. دعا یہ کریں کہ آخری لمحات میں بھی یا حسین ہماری زبان سے جاری ہو. یہ بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے. ایمان پر خاتمہ ہو، خیر پر خاتمہ ہو. آیت اللہ العظمیٰ گل پیگانی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہی ایک دوست جو بالکل ساتھی تھا، مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، شیعہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہوا اور جان کلی کی حالت تھی، زندگی کے آخری لمحات بسر ہو رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں عیادت کے لیے گیا اپنے دوست کی. جوان تھا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. میں نے دیکھا کہ وہ شخص اپنی زبان میں کفریہ جملات ادا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ خدا کیسا ناانصافی کر رہا ہے، نعوذ باللہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میری روح قبض کر رہا ہے، مجھے اس حالت میں موت آ رہی ہے جبکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. دیکھیے انسان خدا کو بھی مانتا ہے اور خدا کے حکم کو بھی مانتا ہے لیکن جب امتحان کی منزل آتی ہے تو ایمان ڈگمگا جاتا ہے. خدا نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا. اس نے یہ دنیا بنائی ہے وقتیہ طور پر اور ہمیں امانت کے طور پر جان دی ہے، امانت کے طور پر اولاد دی ہے، امانت کے طور پر مال و دولت عطا کی ہے. جب چاہے وہ اپنی چیز کو لے لے،
تو ہمیں ذرہ برابر بھی تکلیف کا احساس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر حال میں شکر پروردگار ادا کرنا چاہیے. جان دی ہے تو بھی شکر ہے, جان لے رہا ہے تب بھی شکر پروردگار ہے. یہ ایمان کی منزل ہے. اس منزل پر ہم ثابت قدم ہیں یا نہیں ہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ذرا سی مشکل آ جائے, غربت میں مبتلا ہو جائے, بیمار ہو جائے تو واویلا مچا دے, فریادی بن جائے اور نعوذ باللہ خدا پر بھی وہ اعتراض کرنے لگے. بہت خوبصورت جملہ آیت اللہ محسن قراتی نے فرمایا کہ ہماری زندگی کا یہ حال ہے کہ شکر کی جگہ شکوہ آ گیا ہے. شکر ادا کرنے کے بجائے یعنی جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کی طرف نگاہ نہیں ہے, جو کچھ ہماری نگاہ کے اعتبار سے, ہماری نظروں کے اعتبار سے کچھ کمی رہ گئی ہے اس کی طرف انسان کی نظریں ہیں. اتنے سال زندہ رہا ہے صحت و سلامتی کے ساتھ, اس کی طرف توجہ نہیں ہے. ابھی 4 دن 6 دن یا 1 ہفتہ 10 دن 20 دن ذرا سی بیماری نے گھیر لیا ہے تو وہ فریادی بن جاتا ہے, شکوہ کرنے لگتا ہے, گلہ کرنے لگتا ہے اور خدا پر بھی نعوذ باللہ اعتراض کرنے لگتا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے نیک بندے, کامیاب بندے کہلائے ہیں وہ کون ہیں؟ جناب ایوب. صبر ایوب بہت مشہور ہے. سب کچھ ملا اس وقت بھی وہ خدا کا شکر ادا کرتے رہے, خدا کے مرضی کے مقابل میں راضی رہے, تسلیم کیا اپنے وجود کو اور راضی بھی رہے. اور جب سب کچھ چھن گیا, اولاد بھی جو ہے وہ موت آ گئی, اولاد بھی جدا ہو گئی, اولاد کا غم, مال بھی لٹ گیا, گھر والے بھی دور ہو گئے, خاندان والے بھی دور ہو گئے. 1-2 سال نہیں, مسلسل بعض روایت کے مطابق 14 سال اور بعض روایت کے مطابق 18 سال بیمار تھے. اور بیماری ایسی کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا, غربت, مصیبت, سب کچھ, لیکن زبان میں شکر خدا اور صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. جن کے لیے خداوند عالم نے سورہ صافات میں ارشاد فرمایا نعم العبد انہ اواب, کتنا اچھا بندہ تھا کہ وہ مسلسل ہر حال میں بھی میری طرف رجوع کرنے والا تھا. یہ ہے تسلیم و رضا کی منزل. اور تیسرا گروہ, کچھ لوگ وہ ہیں جو خدا کو بھی مانتے ہیں, خدا کے آگے تسلیم بھی ہوتے ہیں, خدا کی بات کو بھی مانتے ہیں, خدا کے حکم کو بھی مانتے ہیں ہر حال میں. یعنی خدا جو ہمارے لیے فیصلہ کر دے اس فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں. یہ ہے تسلیم و رضا کی منزل. بہت عظیم منزل ہے, اس کو معمولی نہ سمجھیں. آزما کر دیکھیں ہمارا معیار کیا ہے, ہماری زندگی کے حالات کیا ہیں اور کتنا دور ہیں ہم واقعیت سے. اس لیے میں نے اس سال جو ٹاپک لیا ہے وہ شہدائے کرب و بلا کی خصوصیات, تاکہ ان خصوصیتوں میں سے تھوڑی سی جھلک بھی ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے. یعنی ہر خدا کے حکم کے مقابل میں تسلیم ہو جانا جو خدا نے کیا ہے. اب بہت سارے لوگ جو حج پہ جاتے ہیں, حاجی بننے کے لیے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا بن کے آتے ہیں, خدا کے ہر حکم کے مقابل میں وہ اعتراض, یہ لباس کیوں اتروا دیا, یہ سر کے بال کیوں منڈوانا ہے, یہ 7 چکر مارنے کا فائدہ کیا ہے, 7 مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کا فائدہ کیا ہے, یہ شیطان کو کنکریاں مارنے کا فائدہ کیا ہے. ارے جو حج پہ بلا رہا ہے وہ اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ تمہیں جاننا چاہتا ہے کہ خدا کے بندے بھی ہو کہ نہیں ہو, خدا کے حکم کے آگے تم تسلیم بھی ہو کہ نہیں ہو, یہ جاننا ہے. انہیں بندگی کو سمجھنا ہے تو ارکان حج میں سمجھیں. خود یہ نماز کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے, یہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ وہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ خدا کے بندے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اب ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ حلال چیزوں کو بھی ترک کر دو, حرام تو حرام, حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دو. خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں. بندگی کو سمجھنا ہے تو ایک صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک چاہنے والے صحابی سے سمجھیں. وہ کہتے ہیں کہ میں
خدا کے حکم کے آگے اتنا تسلیم ہوں، امام کے حکم کے آگے اتنا تسلیم ہوں اور ایسے راضی ہوں کہ اگر میرا امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کہیں کہ ایک ہی سیب، ایک ہی ایپل آدھا حلال ہے اور آدھا حرام ہے، تو مجھے قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، میں ذرہ برابر بھی چونو چرا نہیں کرتا، میں تسلیم ہو جاتا ہوں، میں قبول کر لیتا ہوں۔ یہ منزل ہے تسلیم کی۔ اب دیکھیں کربلا والوں میں جتنے تھے امام حسین کے ساتھ، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو امام وقت کے آگے تسلیم کر دیا۔ کبھی آپ نے سنا بڑے تو بڑے، بزرگ تو بزرگ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی پروردگار کی مرضی پر راضی ہیں، خدا کے فیصلے پر راضی ہیں۔ مصیبت کا اظہار تو کیا، زبان سے العطش العطش کی آوازیں بلند تو ہوئیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جناب سکینہ نے العطش العطش کی آواز بلند کی، لیکن کبھی خدا کے سلسلے میں اعتراض نہیں کیا، کبھی شکوہ و شکایت نہیں کی۔ رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ کی منزل ہے۔ یہاں وہ منزل ہے کہ جہاں کم سن بچے بھی، جوان بھی اور بزرگ بھی، سب کے سب اس تسلیم و رضا کی منزل میں ہمیں برابر نظر آتے ہیں۔ یہ ہے کربلا والوں کی خصوصیت۔ عزیز و محرم کی 7 تاریخ ہے، 7ویں محرم۔ اللہ اکبر۔ آج مصیبت کی کچھ الگ خصوصیت ہے۔ ایک طرف کربلا والوں پر پانی کا بند ہونا، خیموں میں پانی بند ہو گیا۔ آج سے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے العطش العطش کی آوازیں بلند ہو گئیں، اور دوسری طرف امام حسن کے یتیم قاسم کی مصیبت کو یاد کیا جاتا ہے۔ جب شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے اصحاب کا امتحان لیا، جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو امام حسین نے شہداء کی فہرست بیان کی۔ کل کس کس کو شہید ہونا ہے، ایک ایک نام امام حسین نے پیش کیا۔ دیکھا کہ قاسم کا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے، رونے لگے، تڑپ گئے۔ دیکھیے شوق شہادت، یہ کربلا والوں کی خصوصیت ہے۔ کبھی میں عرض کروں گا، شہادت کے لیے کتنا شوق ہے، مرنے کے لیے، خدا کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے کتنی تڑپ ہے، راہ حق میں اپنے آپ کو قربان کرنے کا کتنا جذبہ ہے۔ نام نہیں سنا، تڑپ گئے اور روتے ہیں، پریشان ہیں، اور جا کے اپنے چچا جان امام حسین سے کہتے ہیں، چچا جان میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا، نہیں بیٹا، تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، جب بھی دل یہ چاہتا ہے کہ بھیا حسن کا دیدار کروں میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ امام حسین کا جواب سن کر جناب قاسم رو پڑے اور روتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت میں گئے۔ اماں، چچا جان نے شہیدوں کی فہرست بیان کی ہے، اس فہرست میں میرا نام نہیں ہے۔ بار بار روتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا، بیٹا مجھے تمہارے بابا کا زمانہ یاد آتا ہے، جو تمہارے بابا کے زندگی کے آخری لمحات تھے، بڑی مصیبت کے لمحات ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جناب زینب کی مصیبت بھی یاد آتی ہے، اس لیے کہ جناب زینب وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھ سے جلتا ہوا دروازہ ماں کے پہلو پر گرتا ہوا دیکھا ہے۔ جناب زینب وہ ہیں کہ جنہوں نے باپ کا سر شگافتہ دیکھا ہے۔ زینب وہ خاتون ہیں کہ جس نے اپنے بھیا حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں دیکھا۔
امام حسن کے زندگی کے آخری لمحات، بس اس مصیبت کو دیکھ کر زینب بھی رو پڑی، امام حسین بھی رو پڑے۔ جیسے امام حسن نے بھائی حسین کو روتا ہوا دیکھا، کہا بھیا نہ رو، تمہاری مصیبت اس سے بھی سخت ہوگی، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، تمہاری مصیبت کی طرح دنیا میں کوئی مصیبت نہیں ہے۔ زندگی کے آخری لمحات ہیں امام حسن کے، اپنے یتیم بیٹے قاسم کو قریب بلایا، سینے سے لگایا اور وصیتیں کرنے لگے۔ وصیتیں کرنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن نے بازو میں ایک تعویذ باندھا اور اس کے بعد فرمایا بیٹا جب زیادہ مصیبت پڑے تو اس وقت اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ جناب قاسم کی ماں کو یہ مرحلہ یاد آیا، کہا بیٹے سے بیٹا تعویذ کھولو، اس سے زیادہ مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ ہر کوئی اپنی جان قربان کرے اور تم اپنی جان کو چچا پر قربان نہ کر سکو۔ عزیز ہو، روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، لکھا تھا اے بھیا حسین تم پر میرا سلام، اے بھیا میں کرب و بلا میں نہ رہوں گا، میری طرف سے قاسم کا ہدیہ قبول کر لینا۔ جیسے ہی تعویذ پڑھا خوشی خوشی لے کر اپنے چچا کی خدمت میں پہنچ گئے، امام حسین کی خدمت میں وہ تعویذ پیش کر دی۔ امام حسین نے وہ تحریر دیکھی، پڑھا، بھیا کا زمانہ یاد آیا، عجب نہیں مدینے کا رخ کر کے سلام کیا ہو، اے بھیا آپ نے مصیبت میں بھی مجھے یاد کیا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے قاسم سے پوچھ لیا بیٹا قاسم بتاؤ کیف الموت عندک، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ قاسم نے فوراً جواب دیا احلا من العسل، چچا جان موت تو شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ جواب سن کر خوش ہوئے اور اس کے بعد سینے سے لگایا اور کہا بیٹا قاسم کل تمہیں بھی شہید ہونا ہے، اور نہ صرف تمہیں شہید کیا جائے گا بلکہ ننھا علی اصغر بھی اپنی جان قربان کرے گا۔ عزیزو جیسے ہی قاسم نے اصغر کی شہادت کی خبر سنی تڑپ گئے، رونے لگے اور کہنے لگے چچا جان وہ تو ننھا ہے، وہ اپنے پیروں سے چل بھی نہیں سکتا، وہ کیسے شہید کیا جائے گا؟ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کیا چچا جان اشقیاء خیمے میں گھس آئیں گے؟ میں کہوں گا قاسم صرف تم نے اتنا دکھ سنا تمہارا دل تڑپ گیا، اے قاسم اے کاش تم شام غریبہ ہوتے تو دیکھتے کس طرح سے اشقیاء نے خیموں پر حملہ کیا، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی اور خیموں کو بھی جلا دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو عاشور کی صبح نمودار ہوئی، ایک ایک کر کے اصحاب حسین نے اپنی قربانی پیش کی اور اس کے بعد اقربا کی باری آئی۔ امام حسین کی خدمت میں قاسم پہنچے، کہا چچا جہان مرنے کی اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹا قاسم جاؤ پہلے اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ قاسم کہتے ہیں مولا چچا جان اماں نے ہی تیار کر کے بھیجا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ امام حسین اور علی جناب عباس نے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، صرف 13 سال کا سن ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمر کیا ہے۔ عزیزو قاسم رن کی طرف روانہ ہوئے، عظیم
شان جنگ کی، کئی یزید کے لشکر والوں کو واصل جہنم کیا، بس ایک طرف سے ایک شقی نے وار کیا، قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گرتے ہوئے چچا کو مدد کے لیے آواز دی، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ ایک طرف سے حسین اور ایک طرف سے عباس نکلے، تیزی کے ساتھ جو تلوار لے کر نکلے، فوجیوں میں بھگدڑ ہوئی، ارے حسین حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بس ادھر کے فوجی ادھر کے فوجی ادھر، گھوڑے بھی ادھر سے ادھر، قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، قاسم کا جسم ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ حسین اس وقت پہنچے جب دیکھا کہ قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بڑھ گیا ہے، کہا اے بیٹا قاسم اپنے چچا کو معاف کرنا، تم نے مدد کے لیے آواز دی، چچا پہنچ نہ سکا۔ بس عزیزو، قاسم کی ایک مصیبت یہ ہے کہ جتنے اصحاب اور جتنے اقربا شہید ہوئے، ہر ایک کا لاشا خیموں میں پہنچایا گیا۔ اب قاسم کے لاشے کو کیسے خیمے میں پہنچاتے؟ لاشا تو نہ تھا بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال شدہ ٹکڑے تھے۔ علماء کہتے ہیں ابا کے دامن کو بچھایا، ٹکڑوں کو جمع کیا، خیمے کی طرف لے چلے، مافوم میں فروا کو آواز دی، ارے بیویاں جمع ہوئی ہیں، قاسم کا لاشا تو نہ تھا، ٹکڑے رکھے گئے، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، وا قاسما وا غربتا وا علی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے شہدائے کرب و بلا کا، ہمارے اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، ہمارے کثیر سے کثیر گناہوں کو بخش دے، تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، خاص کر بانیان مجلس کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔